بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فیض صاحب ممبئی سے سوال کرتے ہیں کہ وہابیوں کا یہ کہنا جیسے یا نبی یا غوث یا رسول المدد کہتے ہیں، یہ شرک فی العمل ہے، کیونکہ سنی جو اس پر حدیث پیش کرتے ہیں صحیح مسلم سے وہ مدلس ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہابی نے جو کہا آپ سے، اس سے کہیے کہ تھوڑا لکھنا پڑھنا سیکھ لے، اور پتہ نہیں کسی وہابی نے ہی کہا یا آپ کے خود کے بھائی نے کہا، چونکہ آپ کا بھائی مرزا ملعون کے بہکاوے میں آ کر اس طریقے کی بات کرتا ہے۔ پچھلے دنوں جو اس کی آڈیو میں نے سنی تھی، اس میں لعاب کو لباب کہہ رہا تھا۔ اب جس کو اردو پڑھنی بولنی لکھنی نہ آتی ہو، اگر ایسا شخص احادیث کی تحقیق کرے گا تو امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کے مطابق وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اس لیے عوام کو کہا گیا کہ براہ راست حدیث نہ پڑھے، علماء سے دین سیکھے، علماء سے مسائل پوچھے۔ تو خیر، اس کو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ حدیث مدلس نہیں ہوتی ہے، راوی مدلس ہوتا ہے، حدیث تو مدلس ہوتی ہے، اور جو وہ عمل ہوتا ہے اس کو تدلیس کہتے ہیں۔ جو اس روایت کردہ حدیث کو مدلس کہا جاتا ہے، اور اس کے عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ تدلیس، اور راوی جو ہوتا ہے وہ مدلس۔ اب مدلس حدیث کیا ہے؟ جس حدیث کا راوی اپنے شیخ کا نام نہ لے جس سے اس نے حدیث سنی ہے، بلکہ اس کے ایک اسٹیپ اوپر اپنے شیخ کا نام لے جس سے اس نے حدیث کو نہیں سنا، اور روایت میں ایسا لفظ استعمال کرے جس سے یہ شک پیدا ہو کہ یہ حدیث اس نے اسی راوی سے سنی ہے، حالانکہ اس نے اس سے نہیں سنی، اس نے اپنے شیخ سے سنی ہے، لیکن شیخ سے اوپر کی کڑی کا وہ ذکر کر رہا ہے۔ اس صورت میں راوی کو مدلس کہا جاتا ہے، اور اس روایت کو مدلس کہا جاتا ہے، اور اس کے اس عمل کو تدلیس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب اس مدلس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مدلس الاسناد اور ایک ہے مدلس الشیخ۔ تو مدلس الاسناد کیا ہے؟ وہ حدیث جس کے راوی کو اپنے شیخ سے روایت کر رہا ہو، حالانکہ اس نے اس شیخ سے کوئی حدیث نہیں سنی، لیکن اس حدیث کو یہ بتائے بغیر روایت کر رہا ہے کہ اس نے اس حدیث کو اس شیخ سے نہیں سنا ہے، بلکہ ایسا لفظ استعمال کر رہا ہے جس سے یہ سمجھ میں آئے کہ اس نے یہ حدیث اسی سے سنی ہے، تو ایسی حدیث کو مدلس الاسناد کہا جاتا ہے۔ اور جو دوسری قسم ہے مدلس الشیخ، جس حدیث کا راوی اپنے شیخ سے روایت نقل کرے لیکن اس کے لیے کوئی غیر معروف، یعنی جس سے وہ مشہور نہ ہو، اس کا لقب یا نام یا کنیت یا علاقہ یا نسب ذکر کرے جس سے وہ پہچانا نہ جا سکے۔ اب یہ سمجھیے کہ جو تدلیس شیخ کے جو اسباب ہیں وہ کیا ہیں۔ تدلیس ان اغراض فاسدہ کی وجہ سے فاسد ہو جاتی ہے، یعنی وہ کیا غرضیں ہیں جس سے حدیث کو مدلس کہا جاتا ہے، اور وہ کن غرضوں کی وجہ سے فاسد ہوتی ہے۔ نمبر ایک، شیخ راوی سے عمر میں چھوٹا ہو تو شرمندگی سے بچنے کے خاطر اپنے شیخ کا نام نہیں لیتا کہ لوگ کہیں گے کہ یہ چھوٹے سے روایت کرتا ہے۔ ضعیف ہو، عمر دراز ہو، اس لیے غیر مشہور وصف سے اس کا ذکر کرے، یہ بات چھپانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ ضعیف ہے۔ شیخ کوئی نامور انسان نہ ہو، یعنی لوگوں میں مشہور و معروف نہ ہو، اور راوی اس کا نام چھپا کر خود کو اس کا شاگرد ظاہر نہیں کرنا چاہتا ہے۔ اور چوتھی جو وجہ ہے، راوی یہ جتانا چاہتا ہے کہ اس نے بہت سے مشائخ حدیث سے، علماء حدیث سے سماعت حدیث حاصل کی ہے، اس کو بہت سارے اساتذہ سے حدیث پڑھنے کا سننے کا شرف حاصل ہے۔ مثلا کبھی کہے حدثنی مسلم، کبھی یوں کہتا حدثنی ابو الحسن قشیری، پھر کبھی کہے حدثنی ابن الحجاج نیسابوری، جس سے عام لوگ یہ سمجھیں گے کہ امام مسلم، ابو الحسین قشیری اور ابن حجاج نیسابوری یہ الگ الگ تین محدث ہیں، حالانکہ حقیقت میں یہ ایک ہی شخص ہے جسے دنیا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، جن کی صحیح مسلم صحیح بخاری کے بعد روئے زمین پر سب سے بڑی کتاب ہے۔ بخاری اور مسلم ان دونوں کو ملا کر کہا جاتا ہے صحیحین۔ جی ہاں، اب حدیث مدلس کا حکم کیا ہے؟ اس نے منہ پھاڑ کے کہہ دیا مدلس ہے، حالانکہ اس نے تو مدلس کہا۔
بدبخت کو یہ نہیں معلوم کہ راوی کو مدلس کہا جاتا، حدیث کو مدلس نہیں کہا جاتا، حدیث کو تو مدلس کہا جاتا، منہ پھاڑ کے یہ کہہ دیا۔ اور جو لوگ ان کی گہرائیوں سے، گہرائیوں سے، ان کی باریکیوں سے، رموز سے، اس کے نشیب و فراز سے واقف نہیں ہے، وہ چپ سن لیا ہاں بھائی اگر مدلس ہے تو یقیناً مردود ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسی احادیث ضعیف کے قسموں میں آتی ہے، خصوصاً حدیث مدلس الاسناد۔ اگر وہ مدلس الاسناد ہو تو اسے برا سمجھا جاتا ہے، اور جب مدلس الشیخ ہو اور جب سماعت کی تصریح ہو جائے تو معتبر ہے، مقبول ہے، مانی جائیں گی۔ ہمارے یہاں جو بعض اکابرین ہے محدثین میں، جیسے عبداللہ ابن مبارک ہو گئے، یا پھر یحییٰ بن معین ہو گئے، یا پھر سفیان بن عیینہ ہو گئے، یا امام اعمش ہو گئے، اور بھی دیگر ہو گئے، جن سے تدلیس واقع ہوئی ہے، وہ کسی غرض فاسد کی وجہ سے نہیں تھی، چونکہ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس لیے انہوں نے موجودہ شہرت کو کافی سمجھا۔ اس لیے محدثین کی تدلیس کی ہوئی حدیثوں پر کوئی کلام نہیں ہوگا، بلکہ ان کی تدلیس قبول کی جائیں گی۔ اس سے پوچھو تو پہلے کہ یہ مدلس الاسناد ہے، مدلس الشیخ ہے، ہاں، اور مدلس ہے کہ مدلس ہے کہ کیا ہے، جب ان باریکیوں کو نہیں جانتا ہے، جس کے لیے لوگ مدارس میں جا کے 10 سال کھپاتے ہیں، اور جس کے لیے علماء متقدمین نے ملکوں کی خاک چھانی، پیٹ پر پتھر باندھا، رات بھر ٹھنڈ میں اکڑتے رہے، پیروں میں چھالے پڑ گئے، بغیر چپل کے سفر کیا۔ کہیں تو ایسا واقعہ پیش آیا کہ شیخ کے پاس گئے حدیث پڑھنے کے لیے، کہا میں آپ کے پاس رہ کر پڑھوں گا، کہا میرے کھانے کا خود انتظام نہیں ہے، میں تو چاول بھگاتا ہوں وہی کھاتا ہوں، تو کہا آپ بھیگے ہوئے چاول کھائیں، اس کا بچا ہوا پانی میں کھاؤں گا، لیکن علم سیکھوں گا آپ سے، الہی خیر گردانی۔ جنہوں نے حدیث کے جمع کے لیے، تدوین کے لیے، اور ایک ایک حدیث کی جانچ پڑتال کے لیے ملکوں کا سفر کیا ہو، زندگیاں کھپا دی ہو، اور جس کے بعد یہ امانتیں علماء کے سینہ بسینہ آ رہی ہیں، مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، 10 سال کا کورس کرنے کے بعد آج کی یہ چٹپنجیے لونڈے ڈائریکٹ حدیث لے کر جو ہے مسائل بتانا شروع کرتے ہیں اور احکام گنوانے لگتے ہیں۔ اللہ کی پناہ ان لوگوں سے۔ میں اس لیے کہتا ہوں قرآن نے جو صاف فرمایا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں پتہ نہ ہو تو اہل علم سے رجوع کرو، تو برائے مہربانی اہل علم سے رجوع کیا کریں اور ہر ایرے غیرے کی بات پر دھیان نہ دیں۔